ابتسام الہی ظہیر صاحب دعا کروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صاحب و عزیز ساتھیو، مختصر سے وقت میں 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رکوع میں رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس رکوع کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو درمیان میں رکھا ہے۔ یہ دعا یوں سمجھ لیں کہ مومن کا اسلحہ ہے، بلکہ یہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور یہ کیوں رکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر یہ جو وجود ہے، اوپر سر، نیچے پیر، درمیان میں یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ذرا جتنی بھی متاثر ہو جائے، انسان جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کاسے جوگا نہیں رہ جاندہ۔ یقین مانے بعینی ہی اسی طرح سے یہ جو دعا ہے، یہ تمام عبادات کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، یہ جو ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ایک بندہ مومن کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑا عمل ہے، وہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ہیں۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے جو دنیا سے جائے تو اس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہو، نیک اعمال کا خزانہ ہو۔ اور اس بندے سے بڑا خائب و خاسر کوئی نہیں کہ جو بندہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ وہ نیکیوں سے تہی دامن ہو، نیکیوں سے خالی ہو۔ اور آج کے دور میں یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جو بیرا روی کا دور ہے، یہ دور جو ہر طرف سے پریشانیوں کا دور ہے، اس دور میں نمبر 1 میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو نیکی کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ کیونکہ آج گناہ کے اوپر رنگ ایسے چڑھا دیے گئے ہیں، گناہ کی طرف اٹریکشن ہے، گناہ کی طرف بلاوا ہے، اس کے لیے ہر قسم کے وسائل میسر ہیں، لیکن نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کر کے نیکی کو سنبھالنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ نیکی کر کے نکلا ہے، چند قدموں اور چند منٹوں کے فاصلے پر وہ اپنی نیکی برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیکیوں کو سنبھالنے میں جو مین کردار ہے وہ میرے پیارے بھائیوں دعا کا ہے، دعا کا ہے۔ اور نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ آئیے ذرا رب کا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
القواعد من البیت واسماعیل۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا وہ وقت یاد کیجئے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، جب اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسرے ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک رب کا خلیل اللہ، دوسرا ذبیح اللہ، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ تعمیر فرما رہے ہیں بیت اللہ۔ وہ بیت اللہ میرے پیارے بھائیوں جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، اور جس گھر کا طواف کرنا بھی عبادت، اور جس کی چوکھٹ کو تھامنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت کے دونوں پیغمبر باپ اور بیٹا، رب العالمین کا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کس انداز سے دونوں باپ اور بیٹا تھوڑا سا ہٹ کے، پیچھے ہٹ کے بیت اللہ کو آنکھوں میں سمو لیا ہے، اور بیت اللہ کے اوپر نگاہیں جما لی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دستے دعا دراز فرما لیا ہے، رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات جس طرح سے آج آپ آئے ہوئے ہیں، 28 روزے رکھ چکے، 29ویں رات اس مرکز دے اندر آپ قیام کر رہے ہیں، کس لیے؟ جستجو لیلۃ القدر کے لیے۔ اللہ لیلۃ القدر کی عظمتیں عطا فرما دے، اللہ لیلۃ القدر کی ساعتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے دن کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، اللہ ہماری تلاوتیں قبول فرما لے، اللہ ہماری ریاضتیں قبول فرما لے، اللہ ہماری سخاوتیں قبول فرما لے، اللہ ہمارا صدقہ اور خیرات قبول فرما لے، اللہ ہمارا دن کا روزہ رکھنا قبول فرما لے، راتوں کا ٹوٹا پھوٹا قیام قبول فرما لے۔ حضرات بات بڑی اعلیٰ ہے، کام بڑا اعلیٰ ہے، نبیوں نے کام بڑا اعلیٰ کیا ہے۔ حضرات کیا بنایا؟ رب کا گھر بیت اللہ، کعبہ کے رب کی قسم، اس دنیا میں اگر کوئی شخص ایک عام مسجد بناتا ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور جو بندہ دنیا میں ایک چھوٹی سی مسجد اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، کس لیے؟ کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے قیام کیا جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کے سامنے سجود کیے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرماتا ہے، اور دنیا میں اس نے چھوٹا سا گھر تعمیر فرمایا، رب العالمین اس بندے پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا اعلیٰ عمل ہوگا کہ بیت اللہ کی تعمیر کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں باپ بیٹا ہٹ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، اور بیت اللہ کے اوپر اپنی نگاہیں جما دی ہیں، اور ربنا ربنا ربنا۔ آدم پکارے
ربانا، میرا نو بولے ربانا، حضرت نو بولے ربانا، ابراہیم بولے ربانا، اسماعیل بولے ربانا، کائنات کے سارے پیغمبر بولے ربانا، میرے پیارے پیغمبر بولے ربانا، اور نبی کے صحابی بولے ربانا، یہ وہابی بولے ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سونیا ایک کام بڑا چنگا ہے، اللہ سونیا کام بڑا اچا ہے، اے میرے مالک کام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اتنی دیر تک یہ آلہ بن نہیں سکتا جب تک تیری بارگاہ ربوبیت میں قبولیت سے نہ نواز دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر بات سمجھ میں نہیں نہ آئی، آئیے میں آپ کی ملاقات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا جاؤں۔ میرے آقا مدنی تاجدار شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا منبع رشد و ہدا، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کے وقت فجر کے وقت اللہ اللہ، اور جو بندہ صبح کے اذکار کرتا ہے اس کو یہ بات بخوبی علم ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو مجھے اور آپ کو بھی پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میرے پیارے پیغمبر دعائیں فرماتے ہیں، اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہم اسألک علما نافعا۔ اللہ دنیا میں علوم تو بڑے ہیں، الجبرا بھی علوم ہے، ریاضی بھی علوم ہے، کیمسٹری بھی علوم ہے، اللہ کی قسم بڑے بڑے علوم ہیں، علوم جعفر بھی ہے، اللہ اللہ علم جعفر بھی ہے، علم رمل بھی ہے، اللہ اکبر علم نجوم بھی ہے، لیکن اے میرے اللہ علم وہی عطا فرمانا اور جس کا مجھے دنیا میں بھی فائدہ ہو، میری آخرت بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ اکبر۔ آج تم معیشت کا علم حاصل کرتے ہو، معاشرت کا علم حاصل کرتے ہو، سیاست کا علم حاصل کرتے ہو، صحافت کا علم حاصل کرتے ہو، اور دنیا میں اپنے بچوں کو سارے علوم پڑھاتے ہو، اور نہیں سکھاتے تو رب کا قرآن نہیں سکھاتے، نبی کا فرمان نہیں سکھاتے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ علم ایسا عطا فرما جو مجھے فائدہ عطا فرمائے، مجھے نفع عطا فرمائے۔ حضرات نفع بخش وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جب وہ علم پاس آ جائے انسان کے دل میں خشیت الہی آ جائے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب کبریا کی قسم جب یہ نفع بخش علم آ جائے تو رب العالمین کی طرف سے آواز آ جاتی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایمان والوں میں سے علم والوں کے درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ جب یہ علم بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، وہ ہر بات پہ یہ سوچتا ہے میرے اس عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے،
اللہ اکبر۔ حضرات جب علم اچھا ہوگا، علم نیک ہوگا، اور ایسا علم جو نفع بخش ہوگا، ایسا علم آپ کو حرام سے محفوظ فرما دے گا، آپ کا شکم بھی حرام سے محفوظ ہو جائے گا، آپ کی آنکھ حرام دیکھنے سے محفوظ ہو جائے گی، آپ کا کان حرام سننے سے محفوظ ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ حرام کی طرف بڑھنے سے رک جائے گا۔